فرینڈس، آج ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے سی پلس پلس کا. تو سی پلس پلس ہمیں پتہ ہے کہ ایک کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ہے، اور اس لینگویج کے تھرو ہم کمپیوٹر میں رائٹ اپ کرتے ہیں. کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی انسٹرکشن جو دیتے ہیں ہم اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویج یوز کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم جو پہلے ایک ویڈیو آ چکی ہے ہم اس میں بات کر چکے ہیں پروگرام کی اور پروگرامنگ لینگویجز کی. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی ایک ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں. تو سی پلس پلس ہے کیا چیز؟ پہلے بھی میں نے پرومو میں یہی بات بتائی تھی کہ سی پلس اگر آپ پروگرامنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سی پلس پلس لینگویج ہی کو چوز کریں، کیونکہ یہ ایک ایزی لینگویج ہے. اس کے علاوہ کیا یہ فلیکسیبل بھی ہے، آپ اس میں ایفیشینٹ بھی ہے، اور اس میں یہ مین چیز ہے یہ کہ آپ سی والی جو ساری کریکٹرسٹکس اس میں آ جاتی ہیں. جن کا آئی سی ایس بیک گراؤنڈ ہے ان کے لیے بہت ایزی ہوگا کہ جب سی پروگرامنگ، کیونکہ آپ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن کر کے بھی آئے ہوں گے، اسے امپلیمنٹ بھی شاید کیا ہو، تو اس کا یہ سپر سیٹ ہے. یہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں سی پلس پلس میں. سی پلس پلس اگر ہم آخر اس میں چوز ہی کیوں کریں، اس کی اپلیکیشنز سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں کہ جس کی بیس پہ ہم سی پلس پلس لینگویج کو چوز کریں. The applications of C++ is diversified in various domains because of flexible and reliability. Below are some of the few areas where C++ could be used. اب کون سے ایریاز ہیں جہاں ہم سی پلس پلس لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے گیمنگ انٹرسٹنگ. اس کے علاوہ ہمارے ویریس کمپنیز ہائی پیپل ود نالج آف سی پلس پلس. اگر ہم نکلے ہیں نا باہر تو ہمیں گیمنگ انڈسٹری سب سے پہلے جو انڈسٹری آتی ہے سی پلس لینگویج کی. کئی گیمز ایسی ہیں جو کہ سی پلس پلس بیس ہیں، جن کی جو کوڈنگ ہوتی ہے، جو انسٹرکشنز ہوئی ہوتی ہیں وہ سی پلس پلس بیس ہی پر ہوئی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کئی کمپنیز میں دیکھیں جیسے گیمنگ ہوگی، سافٹ ویئر انڈسٹریز ہو گئے، سافٹ ویئر ہاؤسز ہو گئے، وہاں سی پلس پلس ورک کی بھی کافی مانگ ہے. اس کے علاوہ ون آف دی ادر اپلیکیشن آف سی پلس پلس از کریٹنگ GUI with simplifies the user interaction with an application. جو مین چیز آ جاتی ہے وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے. جو انٹرفیس ہوتا ہے مین چیز، اگر ہم کسی بھی اپلیکیشن کو انٹریکٹ کرتے ہیں نا، جو ہمیں اپلیکیشن انٹریکٹ کرتی ہے اس کی جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس GUI ہے، جو ہمیں سی پلس پلس کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آفر کرتی ہے. یعنی سی پلس پلس میں GUI کا مین کردار ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں جیسا کہ اڈوب فوٹو شاپ ہو گیا، السٹریٹر ہو گیا، اس میں ان کی بیس کیا ہے؟ سی پلس پلس ہی ہے. ہم اڈوب فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں، السٹریٹر یوز کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، کوئی چیز بنانے کے لیے نہیں، کریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ان تمام سافٹ ویئر کی جو بیس ہے وہ سی پلس پلس ہی ہے. اس کے علاوہ وی کین یوز سی پلس پلس ٹو کریٹ ویب براؤزرز لائک موزیلا اور کمپائلرز. یعنی ہم اس طرح سی پلس پلس اگر ہم دیکھیں کہ براؤزر ہم نے استعمال کیا ہوگا موزیلا کو، اس کے علاوہ کئی کمپائلرز ہیں، ہم انہیں کریٹ کرنے کے لیے سی پلس پلس کا استعمال کر سکتے ہیں. دی آپریٹنگ سسٹم آر آلسو پروگرامڈ ان سی پلس پلس. اب آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتے ہیں؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں. کوئی بھی سسٹم ہے جسے جو آپریٹ کرتے ہیں جیسا کہ ونڈوز ہو گیا، لینکس ہو گئے، یہ تمام کیا آپریٹنگ سسٹمس ہی ہیں جو کہ کسی سسٹم کو آپریٹ کرتے ہیں. تو ان کی جو بیس ہوتی ہے، ان کے اندر جو لینگویج انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بھی عموماً کئی آپریٹنگ سسٹم ہیں جن کی بیس سی پلس پلس لینگویج ہے. اس کے علاوہ دی میڈیکل انڈسٹری یوز سی پلس پلس ٹو بلڈ موسٹ آف دیئر سافٹ ویئر. اب اگر ہم میڈیکل انڈسٹری کی بات کریں، اگر بایو انفارمیٹکس میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ ہم بایو ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، تو کیا ہم کئی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جیسا کہ آج کل عموماً ہم یوز کرتے ہیں، PCR یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو DNA میچنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تمام یہ سی پلس پلس بیس ہیں. فیو ادر پروگرامنگ لینگویج جسٹ لائک جاوا آر بلڈ یوزنگ دی سی پلس لینگویج. آپ نے جاوا کے متعلق تو یقیناً سنا ہوگا. جاوا ہے یہ بیسڈ ہے، یہ جو ہم انہیں یوز کیا گیا، اسے بنایا گیا سی پلس پلس لینگویجز کو بیس بنا کر اسے کریٹ کیا گیا تھا. تو اس کے آگے آ جاتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز. اگر آپ سی پلس پلس لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے علاوہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. As we already learned about the introduction to C++, now we're going ahead to understand the advantages and disadvantages of C++. اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو
تو سی پلس پلس بڑی ہی ایفیشینٹ لینگویج ہے اور فاسٹ اور ریلائبل ہے. اب ریلائبل اور ایفیشینٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایفیشینٹ لینگویج کا مطلب کہ یہ آپ ایزیلی سے سی پلس پلس از اے ویری ایفیشینٹ لینگویج وچ از فاسٹ اینڈ ریلائبل. فاسٹ اور ریلائبل کا مطلب کیا ہے کہ سی پلس پلس اگر ہم کسی بھی کوڈ وغیرہ لکھتے ہیں, کوئی انسٹرکشنز دیتے ہیں تو یہ ایزیلی رن ہو جاتی ہے. اس کی ڈیبگنگ اور یہ بہت ایزی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کوڈ ایک پورا دے دیتے ہیں, ہم ایک پورا انسٹرکشن لکھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد جب ہم اسے رن کرتے ہیں تو یہ اوور آل کوڈ کو اکٹھا رن کر دیتی ہے. یعنی یہ فاسٹ ہے. اگر ہم اسے کمپیئر کریں پائتھن کے ساتھ, جاوا کے ساتھ, پائتھن کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس کی جو اسپیڈ ہے وہ اس سے زیادہ ہے. سی پلس پلس میک اٹ ایزیئر ٹو لرن ادر پروگرامنگ لینگویجز ایز ویل. اچھا, جو فرسٹ آف آل اب یہ ہوتا ہے کہ سی پلس پلس لینگویج اگر آپ اس کی جو اسٹرکچر سیکھ جائیں نا, اس کا اسٹرکچر, اس کی ان پٹ آؤٹ پٹ, اس کا جو مین جنرل اسٹرکچر ہوتا ہے, اگر ہم صرف سی پلس پلس کا یہ اسٹرکچر ہی دیکھ لیں تو ہمارے لیے اگر ہم اس کے بعد دوسری لینگویج سیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے بہت ایزی ہوں گی, کیونکہ جو سی پلس کا اسٹرکچر ہے یہ عموماً تمام لینگویجز کے ساتھ جوائن کرتا ہے, اسی لیے کمپیئر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیجز. ڈس ایڈوانٹیجز سے کیا ہے, اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ہمیشہ ہر ایک چیز کے, جو بھی کائنات میں کوئی بھی چیز پائی جاتی ہے اس کے ایڈوانٹیجز ہوں گے تو ساتھ ڈس ایڈوانٹیجز ضرور ہوں گے. تو سی پلس پلس کوڈ اوفن بی ہارڈ ٹو ماسٹر. سی پلس پلس لینگویج کو ہم یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو ڈیبگنگ ہوتی ہے, کوئی غلطی آ جائے, ایرر آ جائے, اس میں ایسی ایرر کو ہم کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. کوئی چھوٹا موٹا کوڈ ہو تو ہم اسے ایزیلی ایرر کو ہینڈل کر لیتے ہیں, لیکن دی ایرر میسیجز ان سی پلس کوڈ بی ایکسٹینڈیڈ اینڈ اوفن ڈیفیکلٹ ٹو ڈیبگ. اور اگر بہت زیادہ آ جائے, کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی دوسری لینگویج کی بات کریں, جیسا کہ اگر ہم بات ہی کر لیں جاوا کی بات کر لیں, جاوا میں کیا ہوتا ہے اس کا انٹرپریٹر کیا کرتا ہے, لائن بائی لائن کوڈ کو ریڈ کرتا ہے. لیکن جو سی پلس پلس میں جو انٹرپریٹر وہ کام کرتا ہے وہ اوور آل کوڈ کو رن کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو بھی ہوگی وہ ایررز ڈسپلے کر دیتا ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو یہ اگر تو آپ بہت بڑا کوڈ استعمال کریں تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹی ہوگی. اٹ کوڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو سیٹ دی لائبریریز ان سی پلس پلس گیون. اس کے علاوہ اس میں کچھ لائبریریز ہوتی ہیں تو اسیس کرنا مشکل ہوتا ہے. لائبریریز میں تھوڑا سا بتا چکا ہوں, اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچرز میں لائبریریز کے بارے میں ضرور پڑھیں گے. لائبریریز کچھ ہوتی ہیں جو ہم کسی چیز مین فنکشنز کو استعمال کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم نے ایک لائبریری ایڈ کر دی ہے ڈاٹ میتھ کی, اگر ہم ڈاٹ میتھ کی کوئی لائبریریز ایڈ کرنا ہے, ہمارا پروگرام ریلیٹڈ ٹو میتھمیٹکس ہے, تو ہم ایسی لائبریری ایڈ کریں گے جو کہ میتھ کے ریلیٹڈ ہو, اور اس کی ہم خاص ایک ڈاٹ میتھ کی لائبریری استعمال کریں گے. تھینکس. اس کے علاوہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بھی کویشچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.